انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں محبوب کے غلاموں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دن میں فرض ہوتی ہیں، دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہیں۔ لیکن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعظیم و توقیر ہے، یہ دن میں 1 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ نہیں، سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، بلکہ یہ جو تعظیم و توقیر ہے یہ زندگی کے ہر سانس میں فرض ہے۔ ہر سانس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر جو ہے یہ فرض ہے۔ بندہ مومن تب رہتا ہے جب حضور نبی رحمت شفیع امت کی تعظیم و توقیر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرے۔ جب بندے کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، ناموس رسالت اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت حاضر ہوگا، تو تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوگا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس کو بیان بھی فرما دیا، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ مومن رہتا نہیں جب تک وہ تمام چیزوں سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے۔ یعنی مومن ہونا اور مومن کی تعریف گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا مومن کی یہ تعریف ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر، آقا کی ناموس پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اور اپنی ذات سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنے والا ہو، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنے والا ہو، اپنی ازواج سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنے والا ہو۔ جب تک اس کی یہ محبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ محبت تب کامل ہوگی جب وہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے گا۔ حضور سے پیار، حضور سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، اور بندہ مومن کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے حبیب سے محبت کرے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے، اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ باری باری جائے۔ بندہ مومن کا نبوت کے منصب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ وہ ہیں جو ہوتے زمین پہ ہیں لیکن پہنچ عرش بری تک جاتے ہیں، جو ہوتے زمین پہ ہیں لیکن خبریں جنت کی عطا کر دیتے ہیں، ہوتے زمین پہ ہیں لیکن ماہ مدینہ کی جو آنکھ ہے وہ جنت کے نظارے کر رہی ہوتی ہے۔ حضور کے غلاموں، اللہ کریم جل وعلا نے آج ہم کو وہ سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور سے محبت کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹنے نہیں پایا، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو رشتہ، جو تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت والا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔
मोमिन का ये अकीदा है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने लिए सबसे आला, औला और अफजल समझता है। हुज़ूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम कसरत से दुआ किया करते थे। हुज़ूर की कसरत से दुआएं मनकूल हैं कि हुज़ूर कसरत से दुआएं किया करते थे। उन दुआओं में से एक दुआ ये जामे तिरमिज़ी इब्न माजा शरीफ में भी मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी हैं। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकस्सिरु अन यक़ूल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये हुज़ूर की दुआ है जो हुज़ूर कसरत से मांगा करते थे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। कसरत से हुज़ूर की ये दुआ मनकूल है। इसका मतलब ये बनता है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को दीन पे कायम रख। हुज़ूर दुआ करते हैं ऐ अल्लाह मेरे दिल को दीन पे इस्तिकामत दिए रखना। ये दुआ आका करीम कसरत से करते हैं। अगरचे वो दिल कितना पाकीज़ा दिल है जो माह मदीना का है, जिससे पूरी उम्मत को खैरात मिलती है। वो दिल जिससे उम्मत के सीने भी रोशन होते हैं, वो दिल माह मदीना का मुक़द्दस दिल है। लेकिन आका करीम तालीम उम्मत के लिए दुआ करते हैं ताकि उम्मत भी दीन के मामले में गौर व फिक्र करे और कसरत से ईमान पर इस्तिकामत की दुआएं किया करे। अब अगर आज का माहौल होता तो लोग कहते देखो हमें तबलीग करते हैं और खुद दुआएं मांगते हैं, कोई डर है, कोई ख़तरा है, कहीं मेरा दिल दीन से फिर ना जाए, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन वो सहाबा थे, किसी एक ने भी इतराज़ नहीं किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप दुआएं करते हैं कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह मेरे दिल को दीन पे इस्तिकामत दिए रखना, मेरा दिल मुस्तहकम रहे दीन पे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दीन पर इस्तिकामत से क्या मुराद है? अब सहाबा ने जब ये अल्फाज सुने तो सहाबा को समझ आ गई कि ये हुजूर जो दुआ कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अकीदा है सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कि आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अनस कहते हैं मैंने अर्ज़ की सोने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्ना बिका, या रसूलुल्लाह हम आप पर ईमान लाए, आपने हमें कुरान दिया हम उस पर ईमान लाए, आपने हमें तौहीद की तरफ बुलाया हम उसकी तरफ उस पर ईमान लाए, आपने हमको कहा रब एक है हमने कहा आमन्ना, आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ हमने कहा आमन्ना, आपने कहा रब वहदहु शरीक हमने कहा आमन्ना, आपने कहा रब में रब के अलावा कोई खुदा नहीं हमने कहा आमन्ना। आमन्ना बिका, हम आप पर ईमान लाए, हमने आपको तस्लीम किया, हमने आप पर ईमान और यकीन कामिल रखा, और साथ ही साथ आमन्ना जित्ता बिही, आमन्ना जित्ता बिही, और सोने उस पर भी ईमान लाए जो आप लेके आए। आप कुरान लाए हमने कुरान पर ईमान लाया, आप इस्लाम लाए हमने इस्लाम पर ईमान लाया, और सोने ये सब कुछ लाने के बाद फहल तखाफु अलैना, क्या आप हम पर खौफ करते हैं? अब हुजूर दुआ करते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह मेरे दिल को दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए रखना, दीन पे इस्तिकामत रहे, दीन पर हमेशा रहे, दीन से दिल दूर ना हो,
لیکن یہ حضور اپنے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ اپنے غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے غلام، ابتدائی اسلام ہے، ابتدا اسلام کی ہے، اسلام غریب الوطن ہے، کہیں کوئی دین سے پھرے نہیں، کہیں کوئی دین سے ہٹے نہیں۔ یا اللہ جہاں جہاں میرے محبوب میرے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں تیرے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دین سے پھرے نہیں، دین سے دور نہ ہو، لیکن بعد میں پھر آقا کریم نے یہ خوف بھی دور فرما دیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، امت بد اعمال ضرور ہو سکتی ہے، امت کے اندر گناہ ضرور آ سکتے ہیں، دنیا کی محبت ضرور آ سکتی ہے، لیکن دنیا میرے غلام جو ہیں وہ کفر کی طرف نہیں جا سکتے، شرک کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سونیا فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا آپ ہمارے بارے میں خوف کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ اس لیے بار بار دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جب صحابی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ جو دعائیں مانگتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، بات آپ کے دل کی نہیں، آپ کا دل تو روز روشن کی طرح واضح ہے، آپ کا دل تو رب کے نور کے جلووں میں ہے، آپ کا دل تو وہ ہے جو کائنات کا سب سے مقدس دل ہے، آپ کے دل سے ہی لوگوں کو ایمان کی چاشنی ملتی ہے، اس دل کی بات نہیں ہمارے دلوں کی بات ہے۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا، آج کا کوئی ہوتا تو کہتا کہ دیکھو اب اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دین پہ استقامت دے دے، اپنے بارے میں پتہ نہیں اور ہمیں تبلیغ کیے جا رہے ہیں، لیکن صحابہ ہیں، روشن ستارے ہیں، محبوب کا الفاظ سن کے بھی جن کا ظاہری استدلال آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو یہ تصور نہیں کرتے بلکہ اس سے اپنی ذات مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں حل تخافوا علینا، حل تخافوا علینا، آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے، ہمارے دل کی فکر ہے، ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنے دل کو دین پہ استقامت دینا ہے، دین پہ مستحکم رکھنا ہے اور اس طرح کثرت سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں خوف ہوتا تو پھر یہ کہتے حل تخافوا علی نفسک، یا رسول اللہ آپ کو تو اپنے دل کی فکر ہے کہ میرا دل دین پہ استقامت میں رہے، میرا دل دین پہ ثابت قدم رہے، میرا دل دین پر جمع رہے، لیکن وہ صحابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سونیا آپ تو اپنے لیے الفاظ استعمال کر کے ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے غلاموں کو دل پہ، میرے غلاموں کو کے دل کو دین پہ استقامت دیے رکھنا، میرے غلاموں کے دل کو کبھی پھیرنا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو بھی دین پہ جمائے رکھنا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک روشن طریقہ ہے۔ آج اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت انس بن مالک نے یہ سوال کیا تو آقا نے کہا نعم، میرے غلام جی ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، واللہ ما اخاف علینا ان تشرکوا بعدی۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے۔ آقا کریم اللہ کریم کے نام لے کے، اپنے رب کا نام لے کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں، فرمایا مجھے خوف نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن فرمایا اس مقام پہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، فرمایا یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے، دل یہ اللہ کی قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کریم جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ دعا مانگنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس لیے میں تمہارے لیے یہ دعا کر رہا ہوں اور مجھے تم پر خوف نہیں۔ ابتدائی زمانے میں یہ خوف تھا تو دعا کی، لیکن فرمایا میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، گناہ ضرور ہو جائیں گے، میری امت دنیا کی طرف ضرور مائل ہو جائے گی، لیکن فرمایا واللہ ما اخاف علینا ان تشرکوا بعدی، فرمایا میرے جانے کے بعد، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی محبت تو آ سکتی ہے،
دنیا کا مال تو آ سکتا ہے، دنیا کی طرف راغب تو ہو سکتا ہے، رب کے احکامات کی پیروی کے اندر سستی تو میرا غلام کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرا غلام ہو کے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو کے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بتوں کا پجاری نہیں بن سکتا، کبھی میری رب کی وحدانیت کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ جب بھی دیکھو گے میری محبت کا علمبردار ہوگا، رب کا توحید کا پرچار کرنے والا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، یعنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس فرمان سے صحابہ کرام نے استدلال کیا، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ وہ ذات صحابہ کہتے ہیں ہماری اپنی ذات ہے۔ میں اس لحاظ سے آپ کے سامنے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان رکھنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جو منصب نبوت ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے، جو رسالت کا منصب ہے، جو نبوت کا منصب ہے، بندہ مومن ہونے کے لیے، بندہ مومن ہونے کے ناطے اس کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ بندہ مومن ہو نبوت کے منصب کو کیسے سمجھے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہماری طرح چلتے تھے؟ نہیں ایسے نہیں سمجھنا، بلکہ ایسے سمجھنا ہے جس طرح صحابہ سمجھا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو فرمایا اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ پھر تم نے اس طرح کا ایمان اپنانا ہے جس طرح کا مدینے والے کے صحابہ نے اپنایا ہے۔ اب صحابہ نے کیسے ایمان اپنایا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے، مقام حدیبیہ پر، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن اس پر یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 379 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عروہ بن مسعود مشرکوں کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ کٹر قسم کے مشرک تھے اور حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اب ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بلکہ چیک کرنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے اور ان کا ادب کیسے کرتے ہیں، ان کا غلام ان کو کیسے مانتے ہیں۔ اب یہ منصب نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے غلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے تعظیم کرتے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں وہ حقیقت موجود ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو سن کے تسکین حاصل ہوگی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے اندر جب عروہ بن مسعود آئے، پہلے آگے پیچھے کی باتیں کی، اوپر نیچے کچھ بات کی، لیکن صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ بلا فصل نے تلوار نکال کے تلوار کے نوک سے عروہ بن مسعود کو سیدھا کیا اور ایک سخت جملہ کہا، اور پھر اس کے بعد جب عروہ بن مسعود بیٹھے اور ابھی کٹر قسم کے مشرک ہیں، کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ذات عام ذات نہیں ہے بلکہ یہ ذات مصطفیٰ ہے، جو نائب اعظم خدا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور صاحب تشریف لکھتے ہیں، فرمایا جب یہ بیٹھے تھے تو اپنی آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے تھے، ایک کونے میں بیٹھ گئے اور آنکھوں کے کناروں سے دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے محبوب کی غلامی اختیار کی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، یہاں پہ جو کچھ ہوا وہ دیکھا، اب جب واپس اپنی مشرکوں کی جماعت میں گئے اور پھر وہاں پہ جا کے یہ چیزوں کو بیان کیا، فرمایا اے مشرکوں، اے اہل قریش، میں بہت کچھ دیکھ کے آیا ہوں، اگرچہ میں بڑے بڑے سرداروں کی بارگاہ میں گیا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کی بارگاہ میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا پروٹوکول، ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم آمنہ کے لال اور مدینے کے تاجدار کی دیکھی ہے۔ یعنی ایسی تعظیم جو میں نے مدینے کے تاجدار کی دیکھی، ایسی تعظیم اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ اب انہوں نے پوچھا عروہ بن مسعود کیسی تعظیم دیکھی ہے؟ اب چپکے چپکے یہ دیکھ رہے تھے، اب انہوں نے وہ چیزیں بیان کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وفدت علی کیسری و کسری و نجاشی، فرمایا میں کیسر کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی بادشاہ کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں، میں
اس کے بعد نجاشی کی بارگاہ میں، کسرا بادشاہ کی بارگاہ میں، نجاشی کی بارگاہ میں گیا ہوں۔ فرمایا واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحابہ، فرمایا میں نے کسی کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی، میں نے کسی کا اتنا ادب نہیں دیکھا، میں نے کسی کی اتنی رسپیکٹ نہیں دیکھی۔ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، فرمایا جب حضور علیہ السلام کا لعاب دہن گرتا ہے، فرمایا ابھی گرتا بعد میں ہے، صحابہ اپنی ہتھیلیاں لے کے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کی تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اگر ہمارے جیسے والی بات ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام کی لعاب دہن کو، حضور علیہ السلام کی تھوک کو کبھی بھی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ نہ لیتے۔ دیکھو فرمایا صرف اتنا نہیں، یہ ہوتا ہے کہ تھوک لے لی ہے، اب اس کو صاف کر دیا ہے، کپڑے سے صاف کر دے، فرمایا نہیں میں نے یہ نہیں دیکھا، فرمایا دالا کبھا وجہہ وجلدہ، فرمایا وہ تھوک ہاتھوں پہ بھی لیتے ہیں، پھر اس ہاتھوں پہ لینے کے بعد اپنے چہروں پہ بھی مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ بھی مل لیتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی تھوک مبارک کو ان کے غلام اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اور سورج چاند ستاروں کا مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے حبیب علیہ السلام ہے، اتنی رسپیکٹ ہے۔ یہ حدیث طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ جب انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، عروہ بن مسعود کہتے ہیں اذا امرہم فابتدروا امرہ، فرمایا یہ میرے غلاموں یاد رکھنا کہ جب ان کا کوئی حکم آ جائے، صرف محبت نہیں کرتے، کچھ ہوتا ہے محبت کرنا اور محبت کر کے پھر بھاگ جانا، فرمایا جب ان سے کسی قسم کا کوئی بندہ سوال کرتا ہے، حضور علیہ السلام جب انہیں کسی قسم کا کوئی سوال کہتے ہیں تو پھر یہ اس سوال کو یہ نہیں کہ ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، بلکہ بھاگ بھاگ کے سارے ہی حضور علیہ السلام کے سوال پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب صرف اتنا نہیں، اور وہ ابن مسعود کہتے ہیں اذا تودع قالوا یقتتلون علی وضوئہ، جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کا جو وضو کا پانی ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور چہروں پہ ملنے کے بعد اب صحابہ بہت سارے ہیں، ویسے تو آپس میں شیر و شکر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے وضو کا جو پانی ہے پہلے اس پانی کی اوقات ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ پانی ماہ مدینہ کے جسم سے لگا ہے، جب وہ پانی آقا کریم علیہ السلام کے جسم مطہر سے منور سے جڑا ہے، پھر یہ صحابہ اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایک صحابہ نے لیا ہے تو دوسرا بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس کو لے کے اپنے جسم منور پہ لگاتا ہے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ایسے تعظیم کرتے تھے حضور علیہ السلام کے صحابہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ جیسی تعظیم عطا فرمائے۔ دعا ہے خلاق عظیم قرآن و سنت کا حقیقی